امام کا کہنا نہیں مانے گا، ساری چیزیں الٹی ہوں گی۔ کہا وہ زمانہ کون سا ہوگا، وہ وقت کون سا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا سن لو، آقا نے فرمایا وہ وقت وہ ہوگا، وہ زمانہ وہ ہوگا، وہ دور وہ ہوگا جب مرد اور عورتیں بے حیائی کرتے کرتے، فیش نیلے کپڑے پہنتے پہنتے، بے پردہ ننگے سر اندر سے باہر نکل آئیں گے، اور بیٹی باپ کی شرم نہیں کرے گی، اور بیوی شوہر کی شرم نہیں کرے گی، بہن بھائی کی شرم نہیں کرے گی، بھتیجی چچا کی شرم نہیں کرے گی، اور بھانجی ماموں کی شرم نہیں کرے گی۔ جیسے جانور روڈوں پہ پھرتے ہوں گے، ایسے ہی میری امت کی بچیاں اور بچے فیشنیلے کپڑے پہن کے بے پردی کرتے ہوئے روڈوں پہ گھومتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اب وہ تو دیکھو، اہل سنت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان غریب نواز۔ اب وہ دور دیکھو۔ آج کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے پیارے۔ اب وہ دور دیکھ لو، کسی دوسرے کے گھر نہیں، سب لوگ اپنے اپنے گھر دیکھتے ہیں، پڑوس میں بعد میں دیکھنا، پہلے اپنے گھر دیکھو۔ میری بہنیں بھی دیکھیں، اگر 50 مائیں ہیں، 50 باپ ہیں، دیکھ لینا، ساندہ ہے جو اگر سوندہ پور میں اگر شادی ہو، کوئی فنکشن ہو، کوئی پروگرام ہو، چاہے وہ خالی دینی پروگرام ہو، اس کے باوجود بھی دیکھ لیو فیشن لڑکیوں کا، اس کے باوجود ان کے کپڑوں پہ نظر مارنا، ان کے بالوں کو دیکھنا، ان کے جوتوں کو دیکھنا، ان کے چالن چلن کو دیکھنا۔ اب تو 10,000 ایک عورت اشارے کو اٹھا دیتی، 1,000 روپے کا فیشیل کرا کے آئی جائے۔ اگر کسی کے بھائی کی شادی ہو، کسی کے رشتہ دار کی شادی ہو، تو 1,000 روپے فیشیل کیا ہے؟ ڈس نکلے گی، دھول نکلے گی، گندگی نکلے گی، جائے گی۔ عورتیں بیوٹی پارلر کھولے پڑی ہیں، ان کے پاس جو بھی مٹیریل ہوگا وہ چہرے پہ لگا کر رگڑ رہی جیسے ریتمان رگڑتے ہیں، یہ خوب رگڑوا کے منہ جیسے بندریا کا ہو گیا، اور ایسا کر کے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے یا 1 دن پہلے، اب بعد میں منہ دھوئے گی وہ کریم پاؤڈر، تو اس کا چہرہ کھلے گا، تو اس کا چہرہ چمکے گا، اور وہ چمکے گا اپنے شوہر کے لیے نہیں، وہ دکھے گا اپنے شوہر کے لیے نہیں، وہ میک اپ ہوگا اپنے شوہر کے لیے نہیں، تمہیں تو منہ سڑا ہوا ہی ملے گا، یا تو تھوڑا بگڑا ہوا ملے گا، یا ماتھے کی گھنڈی چڑھو ہوئی ملے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ غیروں کے لیے اب وہ 2 دن تک نہ وضو بنائے، نہ منہ پہ پانی ڈالے، ورنہ اس کی چمک ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ اندر سے رگڑوا کر کے فیشیل، ایک 1,000 میں فیشیل کرا رہی ہے، اللہ اللہ بیوٹی پارلر پہ جا کر، اور کم سے کم 1,000 یا 800 یا 500 کا مجھے صحیح قیمت پتہ نہیں، آپ کو پتہ ہو تو بتا دیو۔ وہ اتنا بڑا خاندان اور کئی طریقے کا اس میں کلیے رکھوں گی، کریم پتہ نہیں کون کون سے کیا ہو، انہیں بھی پتہ نہیں ہوگا یہ اولڈ زمانے کے ہیں۔ اچھا توجہ لگے، یہ تو خود کہہ رہے تھے یہ پیسے میں گھر اپنی گھر والی کو دوں، پکڑے تو یہ خود ہی گئے، بہرحال یہ محبت میں کہہ رہے تھے۔ لیکن سنو میں بتا دیتا ہوں پیارو، آج 5,000 نہیں 10,000 شادی میں خرچ کر رہی ہے، اگر تم 20,000 روپے مہینے کے کماؤ گے تب تو بیوی کو گھر میں رکھ پاؤ گے، ورنہ اس دور میں بیوی کو خوش رکھنا بڑا مشکل ہو گیا۔ پہلے 5,000 میں گھر چلتا تھا،
2-3 हज़ार में घर चलता था, वो भी उसमें दूध पत्ती आती थी। अब खाली बीवी के कपड़े, क्रीम पाउडर, फेशियल, बाल, अपने बाल तो हैं नहीं। बोल रहा है कि बाजार से इतना मोटा जूड़ा खरीद के, इतना मोटा, नकली चीजें सारी नकली। कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए। बोल रहा है इतना मोटा जूड़ा और यहाँ पे रुकेगा नहीं, खोपड़िया में वैसे ही तो चिमटियां ठूंसेगी इधर से और गुल में ठोक खाते तब बन ठंडे ये जाएंगी शादी। तुम रखाओ बच्चे घर में, तुम पढ़ रहो घर में, मक्खी मारो अपनी। मैं भी ठंडा कर दूंगा। अरे मैं कब औरत के लिए जायज है, मगर गैर के लिए नहीं, अपने शौहर के लिए, अपने शौहर के लिए। अल्लाह खूबसूरत। पहले जो थी ना औरतें अच्छा खाती थी, पीती थी, काम अच्छा करती थी, तो गालों में सुर्खाई रहती थी, चेहरे पे सुर्खाई रहती थी, थोड़ी देर धूप में बैठते तो उसका चेहरा लाल, वो खूबसूरती बढ़ती थी। अब सुर्खाई तो है नहीं, खून चुस गया, 6-6, 9-9 पॉइंट खून रह गया, समझे? न खा रही है, न भी टेंशन नहीं पड़ी है, शादी में कौन से कपड़े पहनूंगी, कितनी जोड़ी बदलूंगी, हर करवट पे सेल्फी ले रही और जो रया और बचा तो देवरानी को सूट को देख के जल जल के अंदर से बिल्कुल बेकार हो गई। जलन में कुल्हन में कोई बीमारी नहीं है, कसरा जलन और उड़न। वो उसने अगर अच्छा सूट पहन लिया तो ये बुखार चढ़ गया, ये बुखार में दवा से उतरेगा ना, ढाई से। अब जरा सोचो, मुंह तो हो गया जैसे सफेद कागज चिट्टा, सुर्खाई है ही नहीं। अभी जो सुर्खाई दिखाने तब ला रही है लाल रंग निकाल के, रुई के फौज अब लगा रही है यहाँ पे, ये भी नकली रंग है। गर्मियों में अगर पसीना आया तो पंखे पे को भागती है, छुट ना जा रंग, फिर रंग लेके ना आ जाए। तो बस इसको खूबसूरती बोलोगे, ये खूबसूरती नहीं है। सैयदा फातिमा की तरह सुनो, मेरी न मेरे नबी की बेटी इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, अल्लाह अल्लाह फरमाती है 5 वक्त में वुजू बना लो, नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद इस फातिमी तस्बीह जो है वो पढ़ो, यानी 33 मरतबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 33 मरतबा, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कह करके हाथों पे फूंक के चेहरे पे लगा लो। ये नूरानियत को बढ़ा देता है। मगर कहाँ ऐसी नूरानियत है? अब तो जबरदस्ती क्रीम पाउडर की नूरानियत खींच खाच के ला रही है, लेकिन वो कहाँ मिल जाए, वो कब तक रहेगी? नकली चीज तो नकली है। अल्लाह सैयदा फातिमा कहती है, अगर जो औरत रात को सूरह नूर और सूरह तोहा पढ़ के सोए और अपने हाथों पे फेर के चेहरे पे लगा ले, उसके चेहरे की चमक मरते वक्त खत्म नहीं हो सकती। कहाँ है वो चीज? सारी चीजें खत्म हो गई, वही उन पे आ गई है सब, मगरिबी तहजीब आ गई, पता नहीं क्या दिमाग पाया है। बात अच्छी खासी औरत है, अच्छी भली है, 40-45 साल की है, मगर कपड़े इतने ओछे पहन लेगी, इतने ओछ, इतनी बुरी लगती है, मुंडी मुंडी, अब पता नहीं क्या समझ रही हो, समझे? और अब तो किसी ने लंबे पहने दिए, लंबे तो दोबरा लपेटे फिरेंगे, दोबरा 7-7 मीटर में कपड़े हो रहे हैं, 7-7 मीटर में, खुद है 4 फीट की, 7-7 मीटर में। और किसके लिए? ये तेरे मेरे दिखाने के लिए। तौबा तौबा।
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. عورت کا مقام کم سمجھ رہے ہو تم؟ ارے عورت تھی وہ جس نے ولی کو جنم دیا، جس نے غوث کو جنم دیا، جس نے غریب نواز کو جنم دیا، جس نے اچھے اچھے عالموں کو جنم دیا، صابر پاک جیسے کو جنم دیا، غریب نواز جیسے، ہندوستان کے جتنے ولی، پوری دنیا کے جتنے ولی، ان سب کو جنم دینے والا مرد نہیں عورت ہی ہے. مگر وہ عورت وہ فیشن کرنے والی نہیں تھی، وہ عورت بال دکھا کر کے لہرانے والی چٹیاں نہیں تھی، وہ عورت مردوں کے سامنے بے پردہ گھومنے والی نہیں تھی. اللہ اللہ وہ عورت ایسی تھی، شام کو سوتی تھی تو قرآن پڑھ کے سوتی تھی، صبح کو اٹھتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی. وہ عورت وہ تھی جو کھاتی وہ تھی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوتا تھا، سوتی وہ تھی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوتا تھا. جب چلتی پھرتی اٹھتی بیٹھتی تھی تو ڈنگ فاطمہ کا ہوتا تھا. بڑے پیر کی ماں کو ذرا سنو، پیٹ میں بڑے پیر صاحب اور ان کی ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، 18 پارے پڑھ لیتی ہے. جب بچہ پیدا ہوا تو بڑا پیر 18 پاروں کا حافظ قرآن پیدا ہوا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، میدان غوث، میدان شاہ مدار صاحب رحمت اللہ، سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. سبحان اللہ. آپ جانتے ہو اللہ سمجھ، لیکن کہاں ہم سب لوگ راستے سے ہٹے ہوئے، سارے راستے سے ہٹے ہوئے. یہاں پہ کم سے کم میں اکثر تقریروں میں بولتا ہوں، آج کی بات بتائے دیتا ہوں، کم سے کم 50 گھر ایسے ہوں گے. اس بستی میں کتنے گھر ہیں؟ توجہ رکھو، اس بستی میں کتنے گھر ہیں؟ 60-70 گھر ہوں گے یا 100 گھر ہوں گے؟ اگر 100 گھر ہیں مان لو تو 100 گھر میں سے 75 گھر ایسے ہوں گے، 75 جن کی کنواری اور جوان بیٹیوں پہ موبائل ہوگا. کم سے کم 75 گھر. اب کون سنبھالے گا؟ بیٹیوں کو موبائل دو. کیوں دیا ہے بھائی؟ کیا ضرورت تھی؟ ان کے ٹرک چل رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز چل رہے ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں، پورا خاندان بھوکا مر جائے گا. بیٹی کو موبائل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اب پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، گھر تو بڑا اچھا تھا. شریف آگ اگر ہاتھ میں رکھو گے تو ہاتھ جلے گا نہیں جلے گا؟ موبائل میں کیا کیا ہے تم نہیں جانتے ہو؟ بیٹی کو یہ چیز دینے کو رہی تھی، بگڑے گی نہیں. میں کسی کی بیٹی کا الزام نہیں لگا رہا ہوں. بیٹی کو موبائل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کس سے بات کرے گی؟ کہاں بات کرے گی؟ دیکھ لو اس کا انجام. سوندا پور میں رہ رہی ہے، سوندا اس گاؤں میں رہ رہی ہے. بال ہے جیسے بمبئی کی وہ فلمیں بنانے والی، کپڑے ہیں جیسے بمبئی کی فلمیں بنانے والی، چلنے کا ڈھنگ ہے جیسے بمبئی کی فلمیں بنانے والی. کہاں سے آئی؟ یہ تو کبھی بمبئی گئی نہیں. وہی جب موبائل دیا کٹوا دی اس موبائل نے آستی نہیں. یہاں تک ابا کو نہیں دیکھ رہی ہے، دوپٹہ اس کے جسم پہ ہے ہی نہیں. اماں کی شرم ختم، ابا کی شرم ختم، بھیا کی شرم ختم، چچا تاؤ سارے لوگوں کی شرم ختم. کیوں؟ اور دو موبائل ایک چیز ہوگی تو کہیں نہ کہیں تو استعمال ہو گئے. پتہ بھی نہیں چلتا رات کے 12 بجے تک کہاں چیٹنگ چل رہی ہے، کہاں بات چل رہی ہے. ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی ہے. جو آج لفنگے لڑکوں پہ خاص کر اسی لیے موبائل ہے بات کرنے کے لیے. یہ جو بات کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں تو کر رہا ہے، وہ کہیں نہ کہیں موبائل دیا ہی کیوں؟ جب ہماری بیٹیوں میں موبائل نہیں ہوگا تو فون کہاں سے آئے گا؟ بولو. جب ہماری بیٹیوں میں موبائل نہیں تو فون بھی نہیں آئے گا. بگڑنے کا پورا انتظام کر دیا اس ماں باپ نے پورا.
पूरा इंतजाम। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, ये माँ बाप है पूरे। जो 10 रुपए कमाने का लायक लड़के नहीं है ना, वो 10,000 का मोबाइल चला रहे, 10,000 का मोबाइल। अब्बा को पता ही नहीं, अब कह के देखियो लड़ जाएगा ये, कह के देखियो हिम्मत ही नहीं है। बढ़ा इतना दिया आगे तुम बोल ही नहीं सकते। अम्मा ने बेटियों को इतना आगे बढ़ा दिया, कुछ कह ही नहीं सकती तुम। माँ बाप हो, माँ बाप जिम्मेदारी संभालो। जिन पे 10 रुपए कमाने वाले नहीं, कल को देख लियो वहां नुक्कड़ पे, वहां कोने पे बैठो मोबाइल चलाता मिलेगा तुम्हें। दुनिया भर की सारी बातें मोबाइल में पूछ लो, सारी चीजें मोबाइल में देख लो। यही इमाम साहब से 10,000 रुपए इमाम साहब को तुम्हारे मुंह से नहीं खुलेंगे, जेब से नहीं खुले, तुम्हें बुखार आ जाएगा, जान आ जाएगा। इमाम साहब को 10,000 रुपए दे करके हाथ में हाथ पकड़वा के ये नहीं कह सकते थे कि इमाम साहब ये 10,000 रुपए चाहे 6 महीने में, 1 साल में ये कुरान पढ़ो, इसे नमाज सिखा दो। ये कुरान भी पढ़ता और नमाज भी सीख जाता, और ये कह के आते हैं हड्डी हड्डी हमारी और सारा गोश्त तुम्हारा, उधेड़ देना अगर ये ना हो। मगर कहां है ऐसे कहने वाले? देखो, अच्छा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुम अगर जिम में जाओगे ना तभी तुम्हारी बॉडी बनेगी, तुम अगर अखाड़े में जाओगे तभी तुम एक पहलवान बनोगे। तुम बड़ी मेहनतें, बड़ी कष्ट करोगे, बड़ी कसरतें करोगे, 10-20 किलोमीटर भाग के चलोगे, तभी तुम्हारे फेफड़े सारी पड़े पड़े खुल रहे, सूझ रहे। बस अम्मा बर्तन मांज रही है और ये मोबाइल डबल बेड पे पड़े पड़े ये मोबाइल देख रही है। जब खाने का टाइम हुआ तो बेटी मोमोज खिलाएगी बेटी को, मोमोज कह रही अम्मा तुमने चाउमीन चाहिए, चाउमीन खिला ले, चाउमीन अब खिला ले, मोमोज खिला ले, बर्गर। जिस दिन ये ससुराल जाएगी उस दिन आंखों को थूक लगा के माँ भी रोएगी, बाप भले तुम 10 लाख रुपए का जहेज दे दो, कोई भी जहेज चाटता नहीं है जब तक 2 रोटी बनाना ना आती हो। 2-3 महीने में थक जाएगी, इससे काम होगा ही नहीं। मुझसे अगर तुम आधा घंटा फावड़ा चलवाओ, चला लूँ? कभी नहीं चलेगा, क्योंकि चलाए नहीं आज तक। तुमसे 2 घंटे तकरीर कराऊं, कर लोगे? नहीं होगा, कहीं नहीं। तुम फावड़ा चला लोगे, मैं तकरीर करूंगा। जब मेरी बेटी ने, मेरी बहन ने काम ही नहीं किया, ये मां दुश्मन है, दुश्मन। हमें मालूम है हमारी बेटी घर बसाने जाएगी, हमारी बेटी एक फैक्ट्री चलाने जाएगी, हमारी बेटी। जब तुम अगर कुश्ती लड़ना नहीं जानते, तुम्हें मैदान में उतारना बेवकूफी है कि नहीं है? किसी को कुरान याद ना हो मुसल्ले पे खड़ा करना बेवकूफी है कि नहीं है? शादी क्यों कर रहे हो? शादी करने का मतलब है पूरी ससुराल चलाना, ससुर को भी खुश रखना और सास को भी खुश रखना, शौहर को भी खुश रखना। अगर 10 फैमिली वाले हैं तो बेटी को सिपाही बना दो, बेटी को इतना ट्रेंड कर दो, इतना ट्रेंड कर दो कि अगर जंगल में भी चली जाए तो तुम्हारी बेटी मंगल बना दो। कहां करा रही है काम ये? बस पढ़िए, अम्मा खुद बर्तन मांज रही है, मांजती रहे। बुलेट काम में नहीं आएगी, 4 पहियों की काम में नहीं आएगी। यही वजह, पहले की औरतें थी 10-10 बच्चे हुए, 10-10 पूछ लो तुम। एक भी दिन तवज्जो रखो, 10-10 बच्चे, मगर एक मर्तबा में हॉस्पिटल नहीं गई। और आज भी इतना काम करती है, आज की बहू से नहीं होगा। आज 20-22 साल की लड़की है, शेरनी होती हिरनी की तरह, छत पे से कूद के आराम से चली है, हिरनी होती हिरनी। एक बच्चा हुआ, हॉस्पिटल में ले जाके कटवा दिया। और अगर अब तो इतना बुरा माहौल है, अगर दामाद या ससुराल वाले हॉस्पिटल ना ले जाए तो उस लड़की की अम्मा और पूरे खानदान वाले कोस रहे हैं, कह रहे दामाद बुरा मिल गया, मेरी लड़की के ससुराल वाले कंजूस मिल गए, कोई काम नहीं। हाँ, 3 दिन पहले अगर हॉस्पिटल में ले जाकर डाल जाए तो कह रहे हैं बड़ा अच्छा दामाद मिला, बड़ा अच्छा, कटवा दिया पहले। अभी टाइम पूरा नहीं हुआ, डॉक्टर ने कह दिया या तो बच्चे मिलेंगे या मां मिलेगी, बोलो वरना ऑपरेशन होगा। रीढ़ की हड्डी में ऐसा इंजेक्शन लगा, ऐसा जो डॉक्टर लोग हैं वो जानते हैं। 1
بچہ ہوا 22-20 سال کی بچی کے کمر کا درد جاتا ہی نہیں. اب آدھا گھنٹہ یہ پوچھا نہیں لگا سکتی, آدھا گھنٹہ یہ لچ کے کام نہیں کر سکتی. کیا عمر تھی, برباد کر دیا اس کو. یہ برباد کرنے والی ماں ہے, ماں. یہ ماں ہے, ماں. اور ان بچوں کو برباد کرنے والا یہ باپ ہے, باپ. میری بات بری لگے گی لیکن حق کہہ کے جاؤں گا, صحیح بتا رہا ہوں میں حضرت. دل روتا. یہ ماں, اس ماں کو یہ ہونا چاہیے تھا اتنی بڑی سے اس کے ساتھ میں. تم جانتے ہو جن کیا ہوتی ہے؟ مسالہ جب نا ایسے کر کے سل پہ بیٹھ کے اوپر بیٹھ کے جب ایسا کر کے پیسے گی, اتنی مرچیں پیسے گی اور کیا کیا سب پستا ہے, لہسن پستا ہے, پیاز پستی ہے, پتھر اور سل پہ ایسے کر کے. یہ اس کی جم ہو گئی, سمجھے؟ مرچ کی گھاس جا رہی ہے, پیاز کی گھاس جا رہی ہے, آنکھوں سے پانی نکل رہا, ناک سے ذرا زہر پھیل تو جائے اس کے پاس, اس کا پیٹ ذرا بڑھ تو جائے. ساری ورزشیں تم نے چھڑا دی ہے, سمجھے؟ کپڑے دھوتی تھی, کپڑے بس ڈالا اس پہ سرف یا کچھ, رگڑ رہی ہے پوری, کپڑے بھی دھل رہے اور جم ہو رہا پورا, ورزش ہو رہی ہے. اسے پتہ ہی اندر سے لے کر کے باہر لچ کے آدھے گھنٹے تک جھاڑو مارا کرتی تھی, لچ کے کمر کی ورزش ہو رہی ہے. شیرنی ہوتی تھی, شیرنی, مگر کہاں کوئی پتہ نہیں. ساری اتنا آٹا ہوتا تھا, ایسا کر کے اٹھا کے یوں گوندا کرتی تھی, اٹھا کے یوں گوندا کرتی تھی, ایسے بنا کر کے ایسے گوندو, جب آٹے میں لوچ پیدا ہوتا اس پہ گوند, تب جا کر کے آٹا, روٹی بھی بن رہی ہے اور ورزش, ساری بیماریاں نکل جاتی تھی. مگر یہ ماں دشمن ہے, ماں بیٹی سے کام نہیں کراتی ہے اور خود کام کرتی رہتی ہے. جب سسرال جاتی ہے 3 مہینے کے بعد یہ بیمار اور ایک بچے کے بعد برباد. یہ ماں ہے, ماں دشمن ہے. صحیح بتا رہا ہوں دوست. بس کیا ہے, موبائل دے دیا, موبائل میں پڑھی ایک طرف لو, کام ہوئے, بڑی خوش ہے. میں تو اپنی بیٹی سے کام نہیں کراتی ہوں, میری بیٹی تو راجا ہو رہی ہے, راجا. وہ تو جب دوسرے کے گھر میں جائے گی تب چاہیے تو برتن مانجنے, تب پتا چلے گا یہ راجا کا بچ گیا راجا. ہاں ہاں صحیح بتا رہا ہوں میں. 10 لاکھ کا جہیز دینے سے پہلے بیٹی دوسرے کے گھر جائے, اس کو ٹرینڈ کر دو, اس کو تیار کرو, اس کو ہوشیار کرو, اس کو ساری چیزیں بتاؤ. یہ ماں کی ذمہ داری ہے, ماں کی, اور باپ کی ذمہ داری ہے بیٹوں پر, اولاد پر. مگر باتیں اچھی نہیں لگتی. یہ باتیں کہاں ہوں گی, یہ باتیں کہاں ہوں گی, کون کرے گا؟ صحیح بتا رہا ہوں, کچھ باتیں ایسی ہیں جو مائک پہ بولنے کی نہیں ہوتی, مائک پہ بولنے کی نہیں ہوتی. تم دیکھ لینا ابھی فجر کے ٹائم نا, اگر کہیں یہ اس سے کاٹ دینا جب آ جاتا, کیونکہ سب سنتے ہیں یہ تقریر ہے, سمجھے؟ غیر مسلموں کے گاؤں سے نکل جاؤ, تمہیں ان کے لڑکے روڈوں پہ کسرت کرتے ہوئے ملیں گے, بھاگتے ہوئے ملیں گے, دوڑتے ہوئے ملیں گے, روڈ پہ کسرتیں کر رہے ہیں, ورزش کر رہے ہیں. اور ہمارے مسلمانوں کے بچے کسی مسلمانوں کے گاؤں سے نکل جاتے تو صبح کو 8 بجے ایسے کرتا ہوا جمعہ یہ لیتا ہوں, 8 بجے سو اٹھتا تھا. کیوں؟ رات کے 2 بجے تک موبائل چلا رہے, رات کے 3 بجے تک سیریل دیکھ رہا, رات کے 1 بجے تک موبائل پہ پٹ پڑا, آنکھیں لال ہو گئی, بیکار ہو گیا, برباد ہو گیا. ان کے لڑکے دیکھو کسرتیں کر رہے ہیں, فرض پہلے یہ مسلمانوں کے بچوں کے کام تھے. اسی وجہ تھی اگر ایک آدمی لٹ لے کے نکل آتا تھا تو کتنوں پہ بھاری ہوتا تھا. اب ایسا نہیں ہے, برباد ہو گئے, سب کچھ برباد کر دیا ہے. یہ موبائل اس کو اگر اچھا استعمال کرو گے تو کامیاب ہوگے, اور اگر غلط استعمال کرو گے تو برباد ہوگے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ رکھنا. اللہ نبی نے فرمایا زمانہ وہ آئے گا جو بیماریاں ہر گھر میں پہنچ جائیں گی. وہ بیماریاں جو ہوں گی وہ اس وجہ سے ہوں گی گھروں میں ننگا پن شروع ہو جائے گا. او ماں باپ اب ذرا تم بھی سن لو, ماں بھی سن لے, باپ بھی سن لے. نبی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ
بے پردہ گھوم رہی ہو، جن کی بیٹیاں آزاد گھوم رہی ہو، جن کی بیٹیاں موبائل چلا چلا کر کے بگڑ رہی ہو، بے پردگی سے شادیوں میں آتی جاتی ہو، فیشنیلے کپڑے پہنتی ہو، تو وہ ماں باپ راضی ہے، تو وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتے۔ آقا فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتے۔ ماشاءاللہ میری بہت طبیعت خوش ہوئی جب میری ملاقات ہوئی تو، سمجھے، 1:05 مگر ایک چیز اور کہہ کے جاؤں گا اگر اجازت ہو تو۔ میری طبیعت اتنی خوش ہوئی، پیارو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں کب آنکھ بند ہو جائے، پتہ نہیں کب سانسیں بند ہو جائیں، پتہ نہیں ہمارا کب قدم رک جائے۔ ماشاءاللہ گاؤں اچھا، مسلمان ہیں، لیکن مسجد کے حالات کچھ کمزور ہیں، مسجد کے حالات خستہ ہیں۔ اپنا گھر تو بہت اچھا ہے مگر اللہ کا گھر تھوڑا کمزور ہے۔ بولو ایسا ہمیں زیور دیتا ہے؟ نبی نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ جنت میں مکان بن جائے؟ بولو چاہتے ہو؟ چاہتے ہو نا؟ میں دیکھتا ہوں واقعی کون کون چاہتا ہے۔ نبی نے فرمایا من بنا مسجدا للہ تعالی بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ کے گھر میں پیسہ لگایا، اللہ اس کا مکان جنت میں بنوائے گا۔ میں وہ کام میں اپنے لیے چندہ نہیں کر رہا ہوں اور میں کسی کے لیے، میں تو تمہاری مسجد کے لیے، یہی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کا گھر بھی ایسے چمکتا ہوا ہونا چاہیے۔ بولو یہ شان ہونی چاہیے، ہونی چاہیے۔ تو اب میں یہ دیکھتا ہوں کون ایسا بھائی پہلے اٹھے گا اور اٹھ کر کے میرے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کرے گا اور یہ کہے گا کہ آج میں 5000